بنی اسرائیل کی پھر وہ بستی جو بڑی خوشحال تھی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، پھر وہ بستیاں آباد ہو گئیں، بڑی بڑی بستیاں اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنا دی۔ پھر لیکن ان کا کردار اچھا نہیں تھا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا بول چال، ان کا لین دین سب فراڈ، سب دو نمبری، سب دھوکہ بازی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے پیغمبر نازل کیے۔ وہ پیغمبر آئے، انہوں نے آ کر ان کو اللہ کا رستہ بتایا، جیسے شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے بتایا، اور بڑے بڑے پیغمبر آئے، وہ باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم نے ان کو ڈھیل دی، پھر ڈھیل دی ان بستی والوں کو، حالانکہ وہ تھے ستمگار، تھے وہ ظلم کرنے والے۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، پہلے ہم نے ڈھیل دی، 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 30 سال ہم نے ڈھیل دی۔ اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں فقط اس لیے کہ یہ توبہ کر لے، کل قیامت کے روز یہ نہ کہیں کہ یا اللہ اگر تو مجھے 2-4 سال اور دے دیتا تو میں توبہ کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنے نیک بندوں کی بنسبت زیادہ ڈھیل دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ عمر بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ نیک بندوں کی عمر تو ویسے ہی کم ہوتی، کہتے ہیں یار یہ اچھا بندہ تھا اس لیے دنیا سے چلا گیا، یہ بات ویسے بھی مشہور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو بڑی ڈھیل دی، پھر پکڑا تیرے اللہ نے، پھر پکڑ لیا تیرے رب نے۔ اگر لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا اگر یہ بستی والے یہ میرے پیغمبروں کی بات مان لیتے، اگر یہ ظلم چھوڑ دیتے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ فرماتا ہے اگر یہ چھوڑ دیتے ظلم، برکات من السماء، ہم آسمان سے پھر برکتیں ان کے لیے اور نازل کر دیتے، پھر ان زمین کے خزانے ان کے لیے اور زیادہ کر دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن پر خوش ہوتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور زیادہ کر دیتا ہے، اس بستی والوں کے اللہ تمام پریشانیاں دور کرتا ہے۔ یعنی وہ ملک جو ملک اللہ کے رسول کی تابعداری کرتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے لیے اور برکتیں نازل کرتے، لیکن وہ تو تھے ہی ظالم، جو ظلم کرتا ہے اللہ پھر اسے پکڑتا ضرور ہے۔ پوری قوم ہی گناہ گار تھی، پوری قوم، سب لالچی لوگ بنے ہوئے تھے، کوئی ان میں جو سمجھانے والے تھے وہ بھی پیسے بٹورنے کے لیے پیسے بٹورتے تھے، سمجھاتے تھے، اس کی قیمت لی، وہاں سے انہوں نے گاڑیاں لی، کوٹھیاں لی، بنگلے لیے، سب 2 نمبری کا دھندا تھا، سبھی ملے ہوئے تھے، آپس میں ملی بھگت تھی، وہ لینے والے، وہ محفلیں کروانے والے جو اس بستی میں تھے سبھی ایسے۔ تو انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہ مانا۔ اللہ فرماتا ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، پھر ہم نے ان بستی والوں کو پکڑا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اب دیکھو ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو اب کئی کنویں ہیں جو ویران پڑے، چھتوں کے بل ان کے مکان پڑے، قصر مشید، بڑے بڑے محل ان کے سب ویران ہو گئے، کنویں برباد ہو گئے، وہاں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، کوئی دیکھے کہ اللہ نے کیا حشر کیا ہے ان ظالموں کا۔ اس لیے اللہ اس قوم کو خوشحال کرتا ہے جو قوم اللہ کی تابعداری کرتی ہے، جو قوم اتحاد کرتی ہے، جو قوم آپس میں تفرقات صرف روزی کی بنا پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی راہ ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی راہ ہدایت نہیں دیتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے جہاں جہاں مذہبی فرقے اور سیاسی فرقے بازیاں، دڑے بازیاں، سیاسی جماعتیں، گھریلو دڑے بازیاں، خاندانی دڑے بازیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کا اس جگہ پر عذاب ہی آتا ہے۔ اللہ کے عذاب کی کتنی شکلیں ہیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ ہم قادر ہیں کہ آپ پر عذاب بھیجیں، آسمان سے بھیجیں یا زمین سے بھیجیں،
یا یہ عذاب اگر نہ بھیجے تو ایک آپ کے سکون کو برباد کرنے کا اللہ کے پاس طریقہ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم پھر تمہارا سکون ایسے برباد کرتے ہیں، تمہیں آپس میں لڑائیوں میں، فتنوں میں، جھگڑوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ کبھی سیاسی جھگڑے، کبھی مذہبی لڑائیاں، کبھی کوئی تفرقہ بازیاں، کبھی جماعتیں علیحدہ ہو گئیں۔ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام رکھ دیا ہے مسلمان، ہمیں اللہ کا رکھا ہوا نام بھی پسند نہ آیا، ہم نے اپنے اپنے نام رکھے، اپنی اپنی جماعتیں بنا لیں۔ جب ایسا انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی، جب اللہ نے کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اوے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، کسی تفرقے میں نہ پڑو۔ جب اللہ نے فرما دیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو دھڑے بازیاں کرتے ہیں، جو علیحدہ فرقے بنا لیتے ہیں، مسلمان اسلام کو جو چھوڑ کر علیحدہ فرقے اپنے بناتے ہیں اور جھنڈا اسلام کا لہراتے ہیں، اور فرقے علیحدہ، جماعتیں علیحدہ، شخصیت پرستی جو کرتے ہیں، بت پرستی ایک ہوتی ہے، ایک شخصیت پرستی، جو شخصیت پرستی کرتے ہیں وہ حق پرست کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس شخصیت نے، جس کو وہ پوجتے ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں، جس کو وہ قلندر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخصیت جو بھی کرے، اب ان پر وحی تو نہیں آنی، لیکن جو بھی کرے گی، ہماری شخصیت ٹھیک ہے، تمہاری شخصیت غلط ہے، ہمارا لیڈر ٹھیک ہے، تمہارا لیڈر ٹھیک ہے، کیوں نہ ہم اس شخص کو پکڑیں جس پر اللہ وحی نازل کرتا ہے، وہ شخص ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اسی کی پیروی کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی کی فرما برداری کریں، یہی رستہ حق کا رستہ ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب جو بھی دھڑے بازیاں کرتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، منہ پھیر لیجئے، جو صرف دنیا کی لالچ کی خاطر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جو قوم میں امن پیدا کرتے ہیں، سکون پیدا کرتے ہیں۔ سکون کب آتا ہے؟ جب دھوکہ بازی نہ ہو، دو نمبری نہ ہو، کوئی فراڈ کسی سے نہ کرے۔ مسلمانوں کی بستی وہی بستی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کھرا سودا ہوتا ہے، جب ایک اللہ کو ماننے والے اور سچے قرآن کے ماننے والے، سچے نبی کے ماننے والے، سچے اسلام کے ماننے والے ہوں، پھر ان میں جھوٹ کیسا، ان میں فراڈ کیسا، ان میں دو نمبری کیسی، بات میں دغا بازی کیسی، ہاتھ سے ایک دوسرے پر ظلم اور کیچڑ اچھالنا، الزام تراشیاں کرنا، یہ مسلمانوں میں بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو کسی پر کیچڑ اچھالتا ہے، سن لو، اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر کسی محقق، کسی محدث، کسی مفسر کی بات نہیں ہو سکتی۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا من غش فلیس منا، جس نے کسی سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا اقبال قلندر لاہوری نے سچ کہا ہے کہ اے لوگو ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔